بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کے بارے میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں محترم مکرم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مکرم مولانا نصیر احمد صاحب انجم۔ کونسل صاحب، سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ان چوتھے 4 حصوں کے بعد لکھی گئی جو سب سے پہلے حضور کی باقاعدہ تصنیف تھی براہین احمدیہ، جو 1880، 82 اور 84 میں حصے شائع ہوئے، تو یہ کتاب جو 1905 میں آپ نے لکھنی شروع کی، تو اس قدر وقفہ جو پڑا ہے اس کتاب میں، اس کی تاخیر میں، التوا میں کیا حکمتیں تھیں حضور نے بیان فرمایا ہے، تو وہ کیا حکمتیں تھیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ حصہ چہارم کے آخری صفحے پہ اس بات کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اب میری اس کتاب کا مہتمم اور میری اس کتاب کا سارا انتظام وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس طرح خدا چاہے گا، جب خدا چاہے گا، اس کتاب کی تکمیل ہوگی۔ اب میں اور میری کتاب دونوں خدا کے ہاتھوں میں۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود کہ براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصے چھپنے کے بعد 20-22 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، اپنوں کی طرف سے بھی تقاضے ہوئے حصہ پنجم کی تصنیف کے اور اس کی اشاعت کے، مخالفین کی طرف سے بھی تقاضے ہوئے اور اس کا نام لے کر حضور کے بد زبانی بھی کی گئی، اعتراضات بھی کیے گئے، وعدہ خلافی کے الزام بھی لگائے گئے اور کتاب کی قیمت کھا جانے کے بھی گندے الزامات لگائے گئے۔ باوجود کہ اس عرصہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے درجنوں کتابیں عربی زبان میں، اردو زبان میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن خدا تعالیٰ کا تصرف کہ اس نے حضور کے ذہن کو حصہ پنجم لکھنے کی طرف متوجہ ہی نہیں کیا۔ جب 22-23 سال کا زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس طرف مائل کیا کہ براہین احمدیہ کی تکمیل ہو اور اس کے حصہ پنجم کی تالیف ہو۔ چنانچہ اس الہی تصرف کے نتیجے میں حضور نے 22-23 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد اس طرف توجہ فرمائی اور براہین احمدیہ حصہ پنجم تصنیف فرمایا۔ تو جب اس حصہ پنجم کی تصنیف کا کام شروع ہوا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضور پر اس کی حکمت واضح فرمائی کہ کیا حکمت تھی اس میں کہ خدا تعالیٰ نے حصہ پنجم کی تصنیف کی جانب حضور کو متوجہ نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ براہین احمدیہ حصہ پنجم یہ پہلے 4 حصوں کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے 4 حصوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام درج تھا جو مجھ پہ نازل ہوا۔ بہت سے سربستہ راز تھے جن کی حقیقت کا انکشاف مجھ پہ نہیں ہوا تھا، اور وہ الہامات اور وحی کے وہ فکرات جو پہلے 4 حصوں میں درج کیے گئے تھے، جب تک وہ وحی کے فکرات جو پیشگوئیوں پہ مشتمل تھے جب تک وہ پورے نہ ہوتے اور ان کا پورا ہونا پہلے 4 حصوں میں درج شدہ وحی الہی کے فکرات کی سچائی کا گواہ نہ بن جاتا، اس وقت تک حصہ پنجم کی تصنیف اور اس کی اشاعت بالکل بیکار جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ ایک بنیادی حکمت تھی حصہ پنجم کے التوا میں اور اس کتاب کی تکمیل کے تاخیر میں۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ اس لمبی تاخیر اور التوا کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کی جو اندرونی کیفیت تھی وہ بھی آشکار ہوئی۔ فرمایا بہت سے مخالفین تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں گند بھرا ہوا تھا، وہ اس لمبے التوا کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آیا۔
اکثر لوگوں نے بدزبانی بھی کی، گالیاں بھی دیں، الزامات بھی لگائے، کتاب بھی واپس کی اور قیمت بھی مجھ سے واپس لی۔ اگر یہ التوا نہ ہوتا تو ان کی اندرونی کیفیت کا اظہار نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ اب جب کہ براہین احمدیہ میں درج شدہ وحی الہی کے فقرات جو پیشگوئیوں پہ مشتمل تھے، ان پیشگوئیوں کو خدا تعالیٰ نے پورا کر کے اور ایک ایک الہام کو دنیا کے سامنے نکھار کر پیش کر کے خدا تعالیٰ نے اس 5ویں حصے کو پہلے 4 حصوں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل کتاب کی شکل میں بنا دیا۔ اب 5واں حصہ پہلے 4 حصوں کی سچائی کا گواہ بن گیا۔ تو وہ جو کام میں نے پہلے 4 حصوں میں شروع کیا تھا کہ اسلام کی سچائی کے دلائل پیش کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اگر اس سے پہلے حصہ 5 لکھا جاتا تو یہ بات ایک نامکمل رہتی، اور وحی الہی کی وہ فقرات جو پیشگوئیوں پہ مشتمل تھے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتیں جن میں بیان کی گئی تھیں، ان کی سچائی کا کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی بھی مذہب کی سچائی کے ثبوت کے لیے، اس بات کے لیے کہ وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، 2 قسم کی فتوحات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اگر ہوں تو ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچا مذہب ہے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ یہ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی فتح جو اس مذہب میں پائی جانی چاہیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ خصوصیت جس کی بنا پر وہ دوسرے مذہب پر فتح حاصل کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم مکمل ہو، اس کے عقائد، اس کے احکامات اس طرح جامع اور اکمل قسم کے ہوں کہ ان میں کوئی نقص نہ ہو اور عقل اس سے بڑھ کر تجویز نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اب غور کیا جائے تو یہ خصوصیت صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ جو اس کے مقابلے میں مذہب ہیں یہود و نصارہ، ان کے مذاہب میں یہ بات نہیں ملتی، بلکہ اس کے الٹ بات ملتی ہے۔ وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہماری تعلیم مکمل نہیں ہے، مکمل تعلیم ہمارے بعد آئے گی۔ چنانچہ توریت میں سے مثلا یہ پیشگوئی حضور نے پیش فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مسیل کے آنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے مجھے بتایا ہے کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، جو اس کی نہ سنے گا خدا اس سے حساب لے گا۔ فرمایا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو خدا کا کلام لے کر آئے گا، اور وہ کلام ایسا ہوگا کہ جو اس کلام پہ عمل نہ کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ تو اگر توریت کی تعلیم، وہ کلام الہی جو توریت میں ہے، وہی مکمل ہوتا تو پھر ایسے نبی کا ذکر نہ کیا جاتا جس کا کلام کا نہ سننے والے سے مواخذہ ہوگا۔ تو توریت بھی اس کی خبر دے رہی ہے۔ اسی طرح انجیل کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میرے بعد ایک فارکلیت آئے گا، وہ سچائی کی تمام راہیں تمہارے سامنے کھولے گا۔ تو حضرت مسیح بھی اپنے بعد آنے والے ایک وجود کی خبر دیتے ہیں جو مکمل تعلیم لے کر آئے گا۔ تو یہ فتح، یہ خصوصیت صرف اسلام میں پائی جاتی ہے کہ جس نے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ صرف دعویٰ کیا ہے بلکہ اس کے ثبوت دے دیے ہیں وہ اکمل اور جامع تعلیم پیش کر کے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دعویٰ کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے یہ دین مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ تو اسلام کا دعویٰ قرآن مجید میں موجود ہے مکمل تعلیم لانے کا، اور وہ تعلیم موجود ہے قرآن مجید میں جو مکمل ہے ہر لحاظ سے، جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسری فتح جو مذہب کو حاصل ہونی چاہیے وہ حضور فرماتے ہیں کہ تازہ نشانات اور معجزات کا سلسلہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں بھی اسلام واحد ہے اور منفرد ہے، دوسرے کسی مذہب میں اس زمانے میں یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے اس مذہب کو۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ خدا جو مثلا 10,000 سال پہلے نشانات دکھایا کرتا تھا اب وہ نشانات نہیں دکھاتا، تو اس کی صفات میں کوئی تعطل واقعہ ہو گیا ہے، یا اس سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہے اس قوم کے ساتھ جس کو وہ نشان نہیں دکھا رہا۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے تازہ بتازہ نشان ملتے رہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اس قوم کے ساتھ زندہ تعلق رکھتا ہے
اور اس کی گزارشات کے جواب میں، اس کی دعاؤں کے جواب میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس مذہب کی صداقت کے لیے نشانات دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اکیلا وہ نشان جو پہلے کامل تعلیم والا ہے وہ قابل اعتراض ٹھہرتا ہے اگر ساتھ یہ نشان نہ ملایا جائے، کیونکہ کوئی متعصب کہہ سکتا ہے کہ جناب تعلیم تو کامل ہے لیکن من جانب اللہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے پے در پے نشانات کا سلسلہ جاری رہے تو یہ دو نشان مل کر ایک ایسے مقام یقین تک پہنچاتے ہیں کہ جس سے پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی تیسری دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ اس مذہب کی سچائی کو اور تمام مذہب پر اس کو فتح دلانے کے لیے اگر یہ دو دلائل، یہ دو خصوصیات حاصل ہوں تو یہ بہت کافی ہیں۔ اور فرمایا کہ اسلام کو یہ دونوں خصوصیت حاصل ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب برائن احمدیہ حصہ پنجم میں یہ دونوں قسم کی باتیں بیان کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں 3 سادہ دلائل لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ 2 قسم کے دلائل، کامل تعلیم کو بیان کرنا اور یہ نشانات کو بیان کرنا، یہ اپنی ذات میں ہر نشان ایک دلیل بنتا چلا جائے گا، یوں ہزاروں دلائل اکٹھے ہو جائیں گے اسلام کی صداقت کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب تک زندہ نشانات اور معجزات کی تائید حاصل نہ ہو تو محض کسی تعلیم کا عمدہ ہونا اور کسی تعلیم کا کمال ہرگز انسان کو اس بات پہ یقین نہیں دلا کہ یہ تعلیم من جانب اللہ ہے۔ بے شک کسی تعلیم کی پختگی، اس کی عمدگی، اس کا کمال یقین کے نزدیک تو لے آتی ہے، لیکن یہ یقین کہ یہ در حقیقت واقعی من جانب اللہ ہے، یہ پختہ یقین انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ دل میں ایک وسوسہ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے تعلیم تو بڑی عمدہ ہے، تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، ممکن ہے اس نے اپنے ذہن سے اپنی عقل کی بنا پہ خود تراش لی ہو، یا کسی اور مذہب کی عمدہ تعلیم اسے پسند آئی اور اس نے چرا کے اپنے نام سے پیش کر دی ہو۔ تو جو زندہ معجزات اور نشانات خدا کی طرف سے رونما ہوتے ہیں وہ ان دونوں وسوسوں کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو کل صاحب اسی کو آگے چلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے معجزات کی حقیقت اور ضرورت پر تفصیل سے پھر روشنی ڈالی ہے، بحث فرمائی ہے۔ تو وہ جو رہنمائی حضور نے فرمائی ہے معجزات کی حقیقت کے بارے میں اور ضرورت کے بارے میں، اس کے متعلق آپ کچھ بتا دیں۔ حضور اس کتاب میں معجزے پہ بڑی تفصیلی بحث فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ معجزہ ایسے خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ اس کے بالمقابل اس زمانے میں کوئی فرد اس قسم کا کام نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی ضرورت 2 باتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک تو اس لیے کہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور خدا کی جانب قدم بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں خدا کی ذات کے بارے میں ایک زندہ ایمان نصیب۔ محض ایک پیدائشی وراثتی یا رسمی اقرار کے خدا ہے اور وہ نیکی کا انعام دیتا ہے یا دے گا، بدی کی سزا دیتا ہے، بدی کی سزا دے گا، یہ سرسری ایمان کسی انسان کو عرفان کے مقام تے پہنچا نہیں سکتا۔ اور جب تک کسی انسان کو کسی چیز کے بارے میں کامل معرفت نصیب نہ ہو، نہ اس کے بارے میں اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ اس کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اندھیرے میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ سامنے شیر ہے یا بکری ہے تو کسی کو اس سے خوف نہیں آئے گا۔ ممکن ہے وہ شیر ہی ہو، لیکن اگر اندھیرا ہے اور کسی انسان کو یہ عرفان ہے کہ یہ شیر ہے، وہ اسے بکری سمجھ کے پاس بیٹھا رہے گا، گھومتا رہے گا۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو جانور سامنے ہے یہ بکری نہیں، یہ خونخوار شیر ہے، تو کوئی انسان اس طرف جانے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک کسی انسان کو کامل عرفان نہ ہو اس وقت تک اس چیز کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک کسی چیز کے بارے میں کامل عرفان نہ ہو اس کے بارے میں دل میں اس کی محبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کامل عرفان محض سنی سنائی باتوں سے نہیں ہو سکتا۔
اگر کسی انسان کے ساتھ خدا کا یہ سلوک ہو کہ اس کی دعائیں کثرت سے قبول کرے، اسے دعاؤں کی قبولیت کی اطلاع دے، اسے غیب کی باتیں بتائے، اور خدا کی بتائی ہوئی غیب کی باتیں وہ خدا کی جانب سے بتائے جانے کے بعد وہ پوری ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے مخالفین کو ہر میدان میں ناکام کرے، اسے اپنے مخالفین کے بالمقابل ہر میدان میں فتح سے ہمکنار کرے، اس کے ساتھ قدم قدم پہ خدا کی نصرت اور خدا کی تائید کے نشانات رونما ہوں، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے قدم قدم پہ اس کے ساتھ یہ معجزات اور یہ نشانات اور یہ کرامات کی تجلیات اس کے دل میں خدا کے بارے میں ایک زندہ ایمان اور کامل عرفان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کامل عرفان، یہ زندہ ایمان، یہ اس انسان کو بدیوں سے بچاتا چلا جاتا ہے اور اسے خدا کے جانب اس کے قدم کو تیز سے تیز تر کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں مختلف مذاہب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں۔ کئی انسان خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، ہزاروں لوگ خدا کی جانب سے انسانوں کی رہبری کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کس طرح پتہ چلے کہ خدا کی طرف سے کون ہے اور جھوٹا دعوے دار کون ہے؟ تو زندہ اور مردہ مذہب میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے سچے رہبر اور رہزن میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں میں ایک مابہل امتیاز پیدا ہو، اور وہ مابہل امتیاز زندہ معجزات ہیں۔ تو جس مذہب کی خدا تعالیٰ معجزات اور اپنی تائیدات کے ذریعے اس کی سچائی کا ثبوت مہیا نہیں کرتا، اس سے کیسے سچا مذہب تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہیرے بھی موجود ہیں اصلی، لیکن نقلی پتھر بھی ہیں جنہیں لوگ ہیروں کے نام پہ فروخت کر دیتے ہیں، جو جب تک وہ نشانات نہ ہوں جن کو دیکھ کر ایک جوہر شناس، ایک جوہری اس بات میں امتیاز پیدا کرے کہ یہ اصلی ہیرا ہے اور یہ جعلی پتھر ہے، اس وقت تک کسی پتھر کی اور کسی ہیرے کی قدر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سچے نبی کی تائید میں، خدا کی طرف سے آنے والے مصلح ربانی کی تائید میں خدا تعالیٰ معجزات دنیا کو دکھائے، تا لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں سچائی کا یقین پیدا ہو، اس کی جانب وہ پڑھیں، اس کی باتیں توجہ سے سنیں۔ لیکن کسی نبی اور رسول کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس قسم کے معجزات دکھائے کہ زمین پہ ستارے گرنے لگ پڑیں، سورج کو ادھر سے ادھر منتقل کر دے، اس کا گھر سونے کا بن جائے، وہ باغات لگا دے، وہ دریا جاری کر دے، مردے زندہ کر دے، مردے قبرستانوں سے نکل کے تقریریں کرنی شروع کر دیں۔ اس قسم کی باتیں، وہ آسمان پہ چڑھ جائے لوگوں کے سامنے، آسمان سے واپس کتابیں لے کر آئے، وہاں سے تحریریں لے کر آئے کہ دیکھو اس تحریر کو پڑھ لو کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ اس قسم کی باتیں وہ ضروری نہیں ہیں۔ یہ باتیں قیامت کے دن تو وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت سے پہلے اگر اس طرح ہوں تو ایمان کا مدار ختم ہو جاتا ہے۔ معجزات کی حیثیت چاندنی رات کی مانند ہوتی ہے، جس چاندنی رات میں بادل بھی موجود ہو اور عقل مند لوگ، صاحب بصیرت افراد، اس بادل کی موجودگی میں بھی اس چاندنی کو شناخت کر لیں۔ تو یہی کیفیت معجزات کی ہوتی ہے کہ صاحب بصیرت افراد وہ ان کی جانب دیکھ کر اس انسان کے بارے میں یہ نتیجہ نکالت کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے۔ ورنہ دیکھیں کئی قسم کے معجزات عوام میں مشہور ہیں، مثلا یہی دیکھیں انجیلوں میں لکھا ہے لوگوں نے کہا کہ صاحب مسیح نے مردے زندہ کر دیے، ہزاروں مردے زندہ کر دیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان باتوں پہ غور کر کے دیکھیں کہ کیا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے؟ اگر اس طرح ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یا کسی اور نبی نے یا کسی ولی نے مردوں کو زندہ کر دیا ہو، انہیں قبرستانوں سے باہر نکال دیا ہو، تو امان دنیا سے اٹھ جائے گی۔
کیونکہ پھر شکل یہ بنے گی کہ جناب وہ نبی یا ولی قبرستانوں سے مردے باہر نکالے، وہ مردے اس نبی کے ساتھ ساتھ چلتے پھریں اور لوگوں کو کہیں کہ دیکھو یہ انسان خدا کا نبی ہے اور اس کی گواہی میں دیتا ہوں، تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا خامند ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، اور فلاں زمانے میں فوت ہو گیا تھا، تم مجھے خود قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے تھے، میں اگلے جہان میں دیکھ کر آیا ہوں کہ جنہوں نے اس کو مانا وہ بہشت کے باغات میں سیر کر رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں مانا وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس لیے میری بات پہ اعتبار کرو۔ اگر اس طرح ہوتا تو کوئی انسان ایسے نبیوں کا انکار نہ کرتا، وہ میدانوں میں لیکچر دیتے اور وہ لیکچر اور وہ جلسے کتنے پربہار ہوتے، وہ تقریریں کتنی شوق انگیز ہوتی جن کے بارے میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا کہ آج رات فلاں میدان میں فلاں صاحب جو فلاں کے دادا تھے اور زندہ ہو کر آ گئے اس نبی کے ذریعے، وہ آج رات تقریر کریں گے اور اگلے جہان کے واقعات سنائیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں وہ کسی نبی کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ معجزہ ایسی چیز ہے، ایسا امر جو اس کا مد مقابل اس قسم کے حالات میں وہ کام نہ کر سکے۔ تو یہ ایک انسان کے ذاتی عرفان کے لیے بھی ضروری ہے اور سچے مذہب کی تائید اور سچے مذہب کی سچائی کو دنیا میں نکھار کر پیش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، تا لوگوں کے دلوں میں اس نبی کے بارے میں، اس دین کے بارے میں سچائی اور ایمان پیدا ہو۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام تھا افت الدیار و محلھا و مقامھا، اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ تو لبید بن ربیہ جو عرب مشہور شاعر تھے ان کے شعر کا پہلا مصرع ہے، تو بھلا اس کو ہم الہام الہی کیسے قرار دے سکتے ہیں، خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس اعتراض کا حضور نے کیا جواب دیا؟ بات یہ ہے کہ خواہ کوئی لبید ہو یا کوئی اور ہو، ہر انسان کے کلام کا وارث تو خدا تعالیٰ ہے، اور خدا کا کلام جن الفاظ اور جن فقرات پہ مشتمل ہوتا ہے وہ سارے فقرات، سارے الفاظ، سارے حروف وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے باشندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر انہی حروف، ان الفاظ، ان فقرات کو خدا اپنے کلام میں استعمال کر دے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہو سکتی؟ خدا کے کلام کا کسی انسان کے کلام سے توارد ہونا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی سرا ایک کاتب ہوا کرتا تھا۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، وہ آپ کا کاتب وحی تھا، آپ اسے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات تحریر کروا رہے تھے کہ یہ آیات اتری ہیں۔ وہ آیات ایسی ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے انسان کے روحانی مقامات اور انسان کی جسمانی پیدائش کے جو مراحل ہیں ان کا باہم ایک موازنہ پیش فرمایا۔ بڑی شاندار ترتیب ہے۔ وہ شاندار ترتیب جب اس نے سنی تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب اس کی زبان سے یہ فقرہ نکلا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھ لو، یہ فقرہ خدا نے بھی اتارا ہے۔ یہ فقرہ سن کر اس کے دل میں یہی وسوسہ پیدا ہوا جو آج مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام پہ حضور کے مخالفین نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے، اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچے نبی ہیں اور آپ پہ خدا کی طرف سے واقعی وحی کا نزول ہوتا ہے تو جس طرح ان پہ ہوتا ہے نا اس طرح مجھ پہ بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر اس کو بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اسی وسوسے کی بنا پہ ٹھوکر کھا گیا اور مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مکہ چلا گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں مصنفین بعض کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح احادیث کی کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی باتیں ایسی بیان فرمائیں کہ انہی باتوں کو خدا نے قبول کر لیا۔
تو خدا کے کلام کا حضرت عمر کے کلام سے توارث ہو گیا۔ چنانچہ عمر خود کہتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں جن میں خدا نے میری بات کے ساتھ اتفاق کیا، میری رائے سے خدا کی رائے کا اور خدا کے کلام کا اور خدا کے فیصلے کا توارث ہو۔ تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ لبید رضی اللہ عنہ یہ شاعر تھے، عربی ادب میں 7 قصیدے بڑے مشہور تھے جنہیں 7 مولکات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ 4تھے قصیدے کے شاعر ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکائے گئے تھے ان قصائد کی عمدگی کی بنا پر اور ان کی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار کی بنا پر۔ حضرت لبید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ پایا، خلافت راشدہ کا سارا دور دیکھا۔ تو اگر خدا تعالیٰ اس مرتد ہونے والے عبداللہ بن ابی سرح کے فکرے کو اپنے کلام میں داخل کر سکتا ہے، اس کے کلام سے خدا کے کلام کا توارث ہو سکتا ہے، تو وہ عظیم الشان صحابی جس کو خدا تعالیٰ نے اتنی قبولیت بخشی اور اسلام کی ابتدائی تاریخ بھی اور اسلام کی شوکت اور اقبال کا زمانہ دیکھنے کی توفیق نصیب کی، اس کے کلام سے خدا کے کلام کا توارث کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت لبید رضی اللہ عنہ نے یہ شعر کہا تھا، اس شعر کا یہ مصرع ہے، اس میں ایک ماضی کی بات بیان کی گئی ہے اور کہا یہ گیا کہ میرے محبوب کا جو مقام تھا جس میں اس کی سکونت تھی، وہ تو زمانے کے حالات سے اجڑ گیا۔ عارضی سکونت کے مقامات بھی گر گئے، مستقل سکونت کے مکانات بھی گر گئے، اور فلاں فلاں مقامات بھی گر گئے، فلاں فلاں بستیاں بھی گر گئیں۔ وہ ایک ماضی کی بات بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی معجزانہ بات نہیں ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس صحابی کے شعر کے اس پہلے مصرعے کو جب پیشگوئی کی شکل میں اپنایا تو وہ ایک بہت بڑا معجزہ بن گیا، اور خدا تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام پہ وہی فکرہ الہام کر کے بتایا کہ دیکھیں ماضی کے الفاظ میں بے شک ہے، لیکن پیشگوئیاں عموماً ماضی کے صیغوں میں ہوتی ہیں کہ زبردست تباہی آنے والی ہے جس کے نتیجے میں عارضی قیام گاہیں بھی مسمار ہو جائیں گی اور مستقل رہائش گاہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جب اس فکرے کو اپنے کلام کا حصہ بنایا، اسے پیشگوئی کی شکل میں ڈھالا، تو اتنا عظیم الشان نشان بنا، اتنا عظیم الشان معجزہ ہوا کہ اس کے بعد جو 1905 میں زلزلہ آیا، تاریخ کے مطابق گزشتہ 1600 سال کے عرصے میں بھی بر صغیر ہندوستان میں اس درجے کا خوفناک زلزلہ نہیں آیا تھا۔ ہزارہ مکانات مسمار ہو گئے، بستیوں کی بستیاں تہے زمین ہو گئیں۔ تو یہ بات ہے دراصل کہ وہی فکرہ جو اس کے کلام میں تھا، اس کے شعر کا پہلا مصرع تھا، اس میں ایک ماضی کی بات تھی، اس میں کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن جب وہی مصرع خدا کے الہام کا حصہ بنا، وہ پیشگوئی کی شکل میں ڈھالا، اتنا بڑا عظیم الشان نشان بنا کہ جو اس کے نتیجے میں واقع رونما ہوا، اس قسم کا واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں میں نہیں ہوا تھا۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جو محبوبان الہی ہوتی ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہر ایک دعا ان کی سنی جاتی ہے، اور اگر یہ علامت ان میں نہیں پائی جاتی تو وہ پھر محبوبان الہی نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نے اس اعتراض کا کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک جاہلانہ اعتراض ہے، کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوگی تو یہ اعتراض ہر نبی اور ولی پر پڑے گا۔ دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہر نبی اپنی زندگی میں یہ دعا کرتا ہے کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، لیکن کسی بھی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ سارے کافر اس کی زندگی میں اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ ہر نبی کی یہ دعا نہیں سنی گئی اس رنگ میں، تو اگر وہ سارے کے سارے محبوبان الہی کی فہرست سے نکالنے پڑیں گے اگر اس اعتراض کو سامنے رکھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ بڑی دل سوزی کے ساتھ، جانکاہی کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے کہ لوگ سارے ہدایت پا جائیں اور مسلمان ہو جائیں، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ اتنی شدت کے ساتھ آپ دعائیں کرتے تھے کہ مرنے تک نوبت پہنچتی تھی۔ فرمایا کہ لا اللہ کا باخع نفسہ کا اللہ یکون مومنین، کہ
کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو فرمایا کہ اگر یہ بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل سوزی کے ساتھ دعائیں کرتے تھے لیکن پھر بھی سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کا باطن کیسا ہے، وہ کس درجے کا آدمی ہے، اس کا اخلاص کیسا ہے۔ تو چونکہ یہ شرط پوری نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ دعائیں ساری کی ساری منوعاً قبول نہ ہوئیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اصل میں خدا تعالیٰ ایک مومن کے ساتھ اب دوستانہ معاملہ کرتا ہے، دوستوں کا سا سلوک کرتا ہے، کبھی اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے، اس کی دعا سن لیتا ہے، اور کبھی اس سے یہ امید رکھتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بات مانے۔ چنانچہ فرمایا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ مومن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ یہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ وہ جگہ ہے یہاں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن خدا کے کہنے پر راضی ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے اس کو ابتلا پیش آئے وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خدا تعالیٰ اپنی منواتا ہے مومن سے۔ تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مومن کی، ولی اللہ کی، نبی کی ہر دعا سنی جائے، محبوب الہی کی ہر دعا سنی جائے، لیکن یہ جو دوسرا مقام ہے اس کو وہ ہاتھ سے جانے دیتے ہیں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ حضور نے اس کے بعد یہ مضمون بھی ساتھ بیان فرمایا کہ قبولیت دعا کے لیے فرماتے ہیں جو خدا نے مجھے علم دیا ہے، مجھے سمجھایا ہے، اس کے مطابق 3 شرائط نہایت اہم ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے وہ نہایت درجے کا متقی ہو، صادق شعار ہو، اور یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قدر پختہ تعلق رکھتا ہو کہ خدا تعالیٰ اس کی بات قبول کرنے میں تردد محسوس نہ کرے۔ اور دوسری شرط یہ بیان فرمائی کہ وہ دعا کرنے والا اس قدر عقد ہمت رکھتا ہو اور اس قدر دل سوزی کے ساتھ دعائیں کرے کہ گویا ایک مردے کو زندہ کرنے کے لیے خود مرنے تک پہنچ جائے اور خود مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو مثال دیتے ہوئے حضور نے بیان فرمایا کہ جس طرح ایک ماں اس کا خوبصورت بچہ جو ایک ہی ہو وہ اس کو کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، تو اسی طرح جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا پیارا، میرا محبوب کسی دوسرے کے لیے مرنے کو تیار ہو رہا ہے اور اپنی جان ہلکان کر رہا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو بچاتے ہوئے اس کی خاطر اس دوسری جان کو بچا لیتا ہے۔ جس کی ہلاکت مقدر ہو چکی ہو اس کی ہلاکت مؤخر کر دی جاتی ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بیماری سے شفا دی جاتی ہے، اگر وہ گناہوں کے لیے اس کے گناہوں سے نجات کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط بھی ہونی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ایک تیسری شرط کا پایا جانا بھی نہایت ضروری ہے قبولیت دعا کے لیے، اور یہ زیادہ مشکل شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو دعا کرانے والے سے تعلق رکھتی، وہ جس سے دعا کروا رہا ہے اس کے متعلق اس کا حسن ظن ہونا چاہیے اور ارادت اس قدر پختہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ ارادت رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اگرچہ بھلے یہ دعا نہ بھی سنی جائے پھر بھی میری ارادت میں، میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میرے حسن ظن میں ایک بال برابر فرق نہیں آئے گا، اور وہ عقیدے کے طور پر دعا کروائے اس سے، نہ کہ ایک آزمائش کے طور پر۔ اور فرمایا کہ یہ اگر وہ حسن عقیدت رکھتا ہو اور اپنے جان، مال، آبرو کے ساتھ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہو اور بار بار جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے ثبوت فراہم کرتا ہو جس سے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ سچا ارادت مند ہے اور مخلص مرید ہے، تو یہ بات بھی نہایت ضروری ہے دعا کو قبول کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ بدظنی کرتا ہے، اگر اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر یہ حائل ہو جاتی ہے بات قبولیت دعا میں، کیونکہ یہ قوم جو دعا کرنے والے ولی اللہ ہوتے ہیں، محبوبان الہی ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ بڑی بے نیاز قوم بھی ہوتی ہے، اور چہرے سے دیکھ کر بھی فراست سے پہچان لیتے ہیں کہ جو دعا کروانے والا آیا ہے یہ کس درجہ اخلاص رکھتا ہے، اور اگر وہ دیکھیں کہ اس کے اخلاص میں کمی ہے تو پھر وہ ان کی بے نیازی سامنے آتی ہے اور اس طور پر وہ اس کے لیے دعا نہیں نکلتی اور پھر خدا تعالیٰ کی بارگاہ پہ وہ رسائی حاصل نہیں کرتی۔ تو یہ 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تب دعا مقبول ٹھہرتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی شرط کی کمی ہو تو پھر خدا تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کا آخری سوال یوں ہے
کہ اس میں ایک دوست ہیں سید محمد عبدالواحد صاحب، انہوں نے کچھ سوالات حضور کی خدمت میں کیے، تو اس کتاب میں حضور نے ان کا جواب دیا ہے۔ ایک وہ سوال یا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ احادیث میں جو جاندار ہیں ان کی تصویر بنانے کی سختی سے وعید ہے، ممانعت ہے، جبکہ حضور کی تصویریں جو ہیں وہ شائع ہوتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، تو گویا حضور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو سوال انہوں نے کیا ہے یا اعتراض کیا ہے، حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ اس سوال کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب بڑا مفصل ہے، وہ میں حضور ہی کے الفاظ میں کتاب سے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ جی حضور فرماتے ہیں، میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی میری تصویر کھینچے اور اس کو بت پرستوں کی طرح اپنے پاس رکھے یا شائع کرے۔ میں نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا کہ کوئی ایسا کرے، اور مجھ سے زیادہ بت پرستی اور تصویر پرستی کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یورپ کے لوگ جس شخص کی تالیف کو دیکھنا چاہیں اول خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس کی تصویر دیکھیں، کیونکہ یورپ کے ملک میں فراست کے علم کو بہت ترقی ہے، اور اکثر ان کے محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں کہ ایسا مدعی صادق ہے یا کاذب، اور وہ لوگ بباعث ہزارہا کوس کے فاصلے کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ملک کے اہل فراست بذریعہ تصویر میرے اندرونی حالات میں غور کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یورپ یا امریکہ سے میری طرف چٹھیاں لکھی ہیں اور اپنی چٹھیوں میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور علم فراست کے ذریعے سے ہمیں ماننا پڑا کہ جس کی یہ تصویر ہے وہ کاذب نہیں ہے۔ اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پس اس غرض سے اور اس حد تک میں نے اس طریق کے جاری ہونے میں مصلحتاً خاموشی اختیار کی۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور میرا مذہب یہ نہیں ہے کہ تصویر کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرقہ جن حضرت سلیمان کے لیے تصویریں بناتے تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں رہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر ایک پارچہ ریشمی پر جبرائیل علیہ السلام نے دکھلائی تھی، اور پانی میں بعض پتھروں پر جانوروں کی تصویریں قدرتی طور پر چھپ جاتی ہیں، اور یہ آلہ جس کے ذریعے سے اب تصویر لی جاتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعے سے بعض امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ ایک اور آلہ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے۔ حضور ایکس رے کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ایک اور آلہ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے، اور وجع المفاصل و نکرس وغیرہ امراض کی تشخیص کے لیے اس آلے کے ذریعے سے
تصویر کھینچتے ہیں اور مرض کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، ایسا ہی فوٹو کے ذریعے سے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں۔ چنانچہ بعض انگریزوں نے فوٹو کے ذریعے سے دنیا کے کل جانداروں، یہاں تک کہ طرح طرح کی ٹڈیوں کی تصویریں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں، جس سے علمی ترقی ہوئی ہے۔ بس کیا گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو علم کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے آلے کا استعمال کرنا حرام قرار دے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے مشکل امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور اہل فراست کے لیے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے؟ یہ تمام جہالتیں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ ہمارے ملک کے مولوی چہرہ شاہی سکہ کے روپے اور دونیاں اور چونیاں اور اٹھنیاں اپنی جیبوں اور گھروں میں سے کیوں باہر نہیں پھینکتے؟ کیا ان سکوں پر تصویریں نہیں؟ افسوس کہ یہ لوگ ناحق خلاف معقول باتیں کر کے مخالفوں کو اسلام پر ہنسی کا موقع دیتے ہیں۔ اسلام نے تمام لغو کام اور ایسے کام جو شرک کے مؤید ہیں حرام کیے ہیں، نہ ایسے کام جو انسانی علم کو ترقی دیتے اور امراض کی شناخت کا ذریعہ ٹھہرتے اور اہل فراست کو ہدایت سے قریب کر دیتے۔ لیکن بائیں ہما میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری جماعت کے لوگ بغیر ایسی ضرورت کے جو کہ مستر کرتی ہے وہ میرے فوٹو کو عام طور پر شائع کرنا اپنا کسب اور پیشہ بنا لیں، کیونکہ اسی طرح رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں اور شرک تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی جماعت کو اس جگہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو ایسے کاموں سے دستکش رہیں۔ بعض صاحبوں کے میں نے کارڈ دیکھے ہیں اور ان کے پشت کے کنارے پر اپنی تصویر دیکھی ہے۔ میں ایسی اشاعت کا سخت مخالف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہماری جماعت میں سے ایسے کام کا مرتکب ہو۔ ایک صحیح اور مفید غرض کے لیے کام کرنا اور امر ہے، اور ہندوؤں کی طرح جو اپنے بزرگوں کی تصویریں جا بجا در و دیوار پر نصب کرتے ہیں یہ اور بات ہے۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لغو کام منجر بشرک ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی خرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں اور نصارہ میں پیدا ہو گئیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص میرے نسائے کو عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور میرا سچا پیرو ہے، وہ اس حکم کے بعد ایسے کاموں سے دستکش رہے گا، ورنہ وہ میری ہدایتوں کے برخلاف اپنے تئیں چلاتا ہے اور شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، براہین احمدیہ حصہ پنجم کے بارے میں کچھ مزید گفتگو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ اب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔